بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد حرم اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ ناظرین کرام، دنیا میں انسان کو بہت سے واقعات پیش آتے ہیں، بہت سے واقعات مشاہدات اس کی میموری میں جمع بھی ہو جاتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد اگر ان کو ایک دم چھیڑا جائے تو اس کو یاد بھی نہیں آتے کہ ہوا کیا تھا۔ لیکن جن یادوں کی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یقین جانیں ہر شخص کے ذہن میں گوشے میں جمع ہوتے ہیں۔ وقت اور حالات یقیناً ان کو پس پردہ تو کر دیتے ہیں، لیکن جب بھی کسی محفل میں، یاروں کی محفل میں، عقیدت مندوں کی محفل میں ان یادوں کو چھیڑا جائے تو وہ پوری آب و تاب کے ساتھ الفاظ کے لیے زبان کی ادائیگی کا سبب بن جاتے ہیں، اور سامعین کے کانوں میں وہ واقعات رس گھلنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ دل ایک دم تڑپنا شروع ہو جاتا ہے، اے کاش مجھے اللہ تو دربار مقدس میں بلا لے، اور جو جا چکے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں بار بار وہاں پہ بلا لے۔ پھر وہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ وہ نغمہ ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو انسان اپنی اگر تسبیح بنا لے تو فرشتوں کے شاید برابر نہیں، لیکن فرشتوں کے ساتھ ضرور کھڑا ہو سکتا ہے۔ آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، دوا سازی کے اس سے تعلق رکھتے ہیں ادارے سے، اور دکھی انسانیت کے لیے بہت سارے اسباب بھی ڈھونڈتے ہیں اور ان کو ایک پروڈکٹ کی شکل میں مارکیٹ بھی کرتے ہیں۔ محمد کفیل صاحب میرے آج کے مہمان ہیں، بڑے خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے ان سے ان کی یادوں کے دروازے سے کیا چیزیں نکلتی ہیں آپ بھی سنیں، میں بھی سنتا ہوں۔ شامل کرتے ہیں محمد کفیل صاحب کو۔ کفیل صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام اشکار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک جی ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ کفیل صاحب، لوگوں کے درد کی دوا تو آپ کرتے ہیں، جی جی کبھی قلب کی دوا بھی سوچی آپ نے کیا جی ہے؟ جی بالکل، میں آپ کو سناتا ہوں، بالکل فیکٹ بات بتاتا ہوں جو میرے ساتھ آپ بیتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ ایک دن میں سو رہا تھا، اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک میرے گھر کے فون پہ بیل بجی ہے، اچھا۔ گھنٹی بجی ہے۔ میں اٹھ کے گیا اور اسکرین پہ آ رہا تھا لکھا ہوا مدینہ منورہ۔ اچھا، جی، یہ تو خواب میں آپ نے یہ دیکھا؟ خواب میں نے دیکھا کہ میں اٹھا ہوں، سو رہا ہوں اور ایک بیل بجی ہے فجر کے وقت، اور وہ کہ جب گیا میں اس کو دیکھنے کے لیے تو سی ایل آئی پہ مدینہ منورہ لکھا ہوا آ رہا تھا۔ تو میں بڑا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، کیونکہ خواہش تو وہاں جانے کی ہر انسان کی ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے۔ تو میں اس کو اپنے ذہن کے اندر سوچتا رہا دل میں کہ ایسا کیا چیز آئی ہے جو ایسا ہوا ہے۔ کچھ 2 یا 3 دن کے بعد ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے کزن بھی ہیں، انہوں نے کہا کفیل اپنا پاسپورٹ لے آؤ۔ میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے عمرے پہ جانا ہے۔ میں نے ان کو پاسپورٹ دے دیا، اور تیسرے دن جناب میں یہاں سے وہاں کے لیے روانہ ہو گیا۔ اچھا، تیسرے جی دن روانہ ہو گئے؟ جی۔ ماشاء اللہ۔ اب میں آپ کو وہ کیفیت بتاتا ہوں، یہاں سے چلا میں گیا اور جا کر کے دبئی سے پھر وہ آیا، وہاں گیا، اور جانے کے بعد میں نے اپنا سامان راستے بھر پورا لبیک اللہم لبیک ماشاء لبیک لا اللہ۔ شریک لبیک میں ورد کرتا رہا، اور اپنے آپ پہ ایک بڑا فخر محسوس کر رہا تھا کہ ہمیں بلاوا آیا اور ہم جا رہے ہیں، اس مگن میں اپنے تھا۔ اب وہ وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر کے ہم اپنا سامان جو ہے لے کر کے ہوٹل میں گئے، اور ہوٹل میں جا کر کے رکھا ہے اور پلٹیں کہ جی اب ہم نے خانہ کعبہ کی طرف جانا ہے۔ اب اشکار بھائی، آپ کو میں اپنے دل کی کیفیت بتاؤں کہ جب سامان رکھا ہے اور پلٹے ہیں، اور تو میں نے کہا اب وہ جو ورد کرتے ہوئے آ رہا تھا وہ کرنا ہے، تو میں بھول گیا۔ اچھا۔ میں بھول گیا کہ کیا کر رہا تھا۔ تو میرے جو کزن ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا پڑھ رہا تھا، یہ کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے کیا پتا ہے تم کیا پڑھ رہے تھے، تم پڑھ رہے تھے، مجھے تو نہیں جو ابھی ورد کرتے ہیں وہ کیا۔ تو انہوں نے بولا مجھے کیا پتا، اور انہوں نے اپنا شروع کر دیا لبیک اللہم لبیک۔ تب مجھے پتا چلا کہ یہ پڑھنا، یعنی کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ مجھے یہ پڑھنا ہے۔ بہر کیا، یہ ہم پڑھتے ہوئے ہم وہاں گئے، اور چونکہ وہ پہلے بھی جا چکے تھے، میرا پہلی دفعہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ کفیل میں ایسا کروں گا کہ تمہیں جب خانہ کعبہ آئے گا نا، اس سے پہلے تم کو میں بتا دوں گا، پھر نظر تم ڈالنا ان کے اوپر، اور جیسے جو سنا یہی ہے کہ جو پہلی نظر پڑتی ہے وہ قبول ہوتی۔ تو یہ کیفیت یہ ہوا، وہ مجھے ہاتھ پکڑا انہوں نے اور کہا کہ تو کچھ سٹیپ کے بعد انہوں نے کہا کفیل
اب تم سامنے آ کے کھلو اور یہ کعبہ تمہیں نظر آنے والا. اشکار بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ بات کہی گئی ہے نا کہ اگر کعبے پہ آپ کی پیری نظر پڑے اور آپ دعا جو مانگیں وہ قبول ہو جاتی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یہ بالکل صحیح ہے. لیکن میرا اپنا تجربہ مشاہدہ یہ ہے 100 میں شاید 2 آدمی ایسے ہوتے ہوں گے جو اس وقت اپنے آپ کو اس ہوش میں ہوتے ہوں گے کہ میں نے دعا مانگنی ہے. واہ واہ, بالکل صرف یہ دو بات بھی غلط نہیں ہوں گے, ہے. دو بھی نہیں میں ہوں گے. مطلب بہت مشکل سے میں اس لیے 2% کہہ رہا ہوں کہ شاید 2 آدمی ایسے ہوں گے جو وہ یہ تاب لا سکتے ہیں کہ جی اب میں اللہ کے سامنے آ رہا ہوں اور اس کا میں نے دیدار کرنا ہے. سبحان اللہ. یہ ممکن نہیں ہے. تو جو کیفیت میری اس وقت تھی وہ میں الفاظوں میں آپ کو نہیں بیان کر سکتا. ایک عجیب لرزہ طاری تھا اور ایک عجیب کیفیت تھی. بہر میں گیا اور اس پہ آپ کیونکہ وہ جو شاعر نے بھی یہی کہا ہے کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. تو اس وقت آپ ہوش میں نہیں ہوتے. بالکل بڑے سے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ہوش میں نہیں. بہر کہ آپ وہاں سے چلے اور اس کو اپنے سفر شروع کیا اور وہ طواف کرنا شروع کیا. لیکن وہ پہلا دن جو ہے نا اشکار بھائی, مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا پڑھا کیا کیا. مجھے ایسے ہی لگا کہ بس ایک اللہ تعالیٰ نے جو ایک چیز کیا اور اس کے بعد اور میں وہاں بیٹھ کر کے اپنے آپ پہ بار بار یہ کرتا اللہ تو نے مجھے ایسا اس قابل سمجھا کہ اپنے سامنے بٹھا کر کے اپنا دیدار کرا. سبحان اللہ. تو یہ ایک اچھا وہاں ایک بڑی کیفیت میرے ساتھ ہوتی تھی. جو میرے کزن تھے وہ بڑے لائن میں لگ کر کے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جاتے تھے اور بڑی مشکل سے جب لائن پہ وہاں پہنچتے تو پھر کوئی دھکا وکا ہوتا تھا وہ نکل جاتے تھے. اچھا میں بیٹھا ہوا یہاں پر نا اس اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا تھا اور بیٹھے بیٹھے میں اچانک وہ جاتا تھا کہ میں حضرت اسود کو بوسہ دینا ہے. آپ اشکار بھائی یقین مانیے میں غلط بیانی سے کام نہیں رہا. ایسا لگتا تھا کہ کوئی مجھے لے کے جاتا ہے اور حضرت اسود کو بوسہ دیتا ہوں اور واپس چلا آتا ہوں. ماشاء اللہ. یقین مانیے یہ کیفیت. تو یہ کیفیت رہی اور مقصد یہ وہ یادیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ میں آپ کو بالکل حقیقت بیان کر رہا ہوں جو کہ میرے ساتھ ایسا گزرا ہے. جی جی. تو وہ وہاں ایک جو کیفیت ہوتی ہے انسان کی جو ایک جلالی بات ہے اس میں یہ تو آپ نے بات کی کعبے پہ نظر پڑی, پہلے آپ گئے, پھر طواف کعبہ. ہاں وہ جو طواف ہوتا ہے مستی کا عالم ہے. وہ جو بتایا نا اس کو کس طرح بیان کریں گے؟ اس کو بیان یہ کیا کہ وہ جو ایک طواف تھا ایک اور بات ذہن میں بھی وہ ساری باتیں آ رہی تھی کہ بیسیکلی طواف کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ آپ کی چال میں جو ہے وہ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بیسیکلی طواف کا یہ آپ نے سنا ہوگا یہی ہے کہ کہا گیا تھا کہ کچھ دشمن کو جب وہ اس کو خانہ کعبہ کے لیے جو تھے تو اس طرح چلیں کہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ یہ ایک ہوش میں اور چست چوبند جو ہے ایک دستہ جو ہے اس کی حفاظت کر رہا ہے. تو وہ چال بھی وہاں پر ایسی ہونی چاہیے کہ سامنے والے کو نظر آئے کہ آپ جو ہیں اس وقت کیا کر رہے ہیں. تو وہ ساری چیزیں وہ ہے اور وہ طواف کعبہ جو ہے وہ بس وہ جس طریقے سے آپ اس کو کر رہے ہوتے ہیں ساری چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں اور بار بار آپ یہی رش کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے یہاں بلایا اور اپنا دیدار کرا. آپ دیکھیں نا کہ نصیب کی بات ہے, مقام ابراہیم پہ نماز کا موقع ملتا ہے, صفا اور مروہ پہ جب بندہ جاتا ہے تو وہ اس واقعے کو ذہن میں لاتے ہیں. جی بالکل. تو اس حوالے سے کچھ کیفیت آپ کے اوپر آئی صفا اور مروہ میں؟ جی وہ بھی ایک کیفیت ہے. جب صفا مروہ کا بھی جب کیفیت آئی اور وہاں پہ جب ایک پتہ چلا کہ جی یہاں سے اب یہ کرنا ہے اور یہاں, تو وہ آپ بالکل اس جگہ چلے جاتے ہیں جو آپ پڑھ کے آتے ہیں, جو آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ یہ کس طریقے سے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر وہ یہ کیا صفا مروہ کے پانی کا وہ. تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ تو رب نے بھی کہا نا بے شک صفا مروہ اللہ پاک کے نشانیوں میں سے ہیں. جی بالکل. اللہ پاک نے وہ ماں کی محبت کو بچے کی تڑپ کو امر کر دیا. امر کر دیا. جی ہاں بالکل. یہ حوال ہم نے لیا, وقت کم ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ پھر کچھ کریں گے, اس طرف آئے. پھر یہاں سے آپ گئے, اب یہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار. جی میرا سفر تھا اب یہاں سے کہ جی اب ہم نے مدینہ جانا ہے اور مدینہ کے سفر کرنا ہے. تو ہم نکلے اور نکل کر کے وہاں پہنچے اور جب ہم وہاں پہنچے تو وہ تقریباً رات کے 10 بج گئے تھے. تو اس دن پھر وہ سب بند ہو جاتا ہے تو وہ اس دن نہیں ہوا. تو اب فجر میں کہا گیا کہ اب دن میں یہ تیاری ہو کہ اب فجر میں ہم نے وہاں حاضری دینا. اشکار بھائی پوری رات جو کیفیت رہی ہے, تڑپ اور وہ چیز جو تھی, تڑپ تھی یا خوف تھا؟ نہیں وہ وہاں خوف نہیں تھا, وہاں ایک تڑپ تھی. وہاں ایک ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ہم اس کے امتی, ہم اپنے
آقا صلی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں, ہمیں ان کا دیدار کرنا ہے. تو وہ ایک خوشی, ایک تڑپ, وہ تڑپ, خوف نہیں تھا, ایک واحد وہ خوف اور جلال وہاں تھا. اور یہاں مسرت اور جمال یہاں تھا. انٹائرلی آپ چینج ہو گئے تھے. آپ کے اندر ایسا سکون تھا اور ایک عجیب سی خوشی جو آپ کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیا خوشی تھی یا وہ کیا کیفیت تھی کہ جو ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتے. بہر کہ صبح ہوا, یا صبح اٹھ کر کے میں نکلا اور وہاں جانے کے لیے اتنا رش کہ جم غفیر, اور وہ دھکا دیتے دیتے وہ لائن میں دیتے دیتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا, یوں کیا اور میں باہر. ارے اچھا, یعنی کہ وہ کیفیت آپ کو اندازہ نہیں ہوا. اتنا. اب میں جب باہر نکلا ہوں, باہر جا کے صحن پہ بیٹھا ہوں, اور بیٹھ کر کے جب وہ گنبد پہ نظر پڑی ہے اشکار بھائی, میں زارو قطار رو رہا تھا اور اپنے آقا سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے مجھے یہ دیدار نہیں کرایا. میں نے وہ پھر ان سے دیدار ہی کہا, اور انہوں نے مجھے ایسا لگا کہ جیسے انہوں نے سنا, اور مجھے طبیعت سے دیدار کرائی, اپنی طبیعت سے. جب چاہتا تھا میں ان کے پاس جاتا تھا, میں وہاں دو متولی کھڑے ہوتے تھے, میں صرف ان کو یہ دیکھ کے سوچتا تھا کہ اے اللہ, یہ کس کے دربانی میں یہ کھڑے ہیں, کون ہے یہ جو ہمارے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربانی پہ کھڑے. تو مجھے پتا ہے, ایک دفعہ پوچھ لیا کہ یہ کون, بتاتے تھے یہ ہیں اور یہ ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر, آپ یقین مانیے بہانے سے اس کے پاس میں جاتا تھا اور اس سے بار بار پوچھتا تھا کہ یہ کون ہے, صرف اس لیے اس پہ رش کرتا تھا کہ یہ ہمارے آقا کے دربانی پہ کھڑا ہو. اور اشکار بھائی, جو وہاں کی کیفیت ہوتی ہے نا, جو وہاں کا وہ الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے امتی کے بارے میں دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ان کی ساری باتیں وہاں سنتے ہیں. یہ معجزہ ہے. بالکل, آپ کفیل بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا ہے اپنے روضہ اقدس, بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ پیغمبر نبی اپنی قبر میں حیات ہوتے ہیں, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے انعامات عطا فرمائے ہیں رحمت للعالمین. ٹھیک ہے نا, وہ اپنے امتیوں کی تڑپ کو دیکھتے ہیں. بالکل. آپ دیکھیں نا, آپ رو میں نکل گئے, پھر آپ نے ایک شکایتاً آپ نے خیال آیا کہ مجھے باہر کیوں نکال دیا, وہاں رحمت جوش پہ آ گئے, وہاں رحمت جوش. ایگزیکٹلی یہی ہوا. اور پھر وہی جیسے کہ آپ کی تڑپ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ آخری دن جب میں وہاں سے روانہ ہونے لگا تو وہ اس دن پتہ چلا کہ یہ لیڈیز کا ہوتا ہے اور اس وقت آپ نہیں جا سکتے. بالکل ٹھیک. تو میں جا کر نا کونے میں پھر کھڑا ہو گیا, کیونکہ جا نہیں سکتے تھے. اب پھر کونے پہ کھڑا ہو گیا, اور کھڑے ہو کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ, اے میرے نبی آقا, میں جو یہاں پر آیا ہوں, اب جا رہا ہوں, میں تیرا مقصد اتنی دور سے دیدار کر رہا ہوں, میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. آپ یقین مانیے, پھر میں اس لیڈیز میں, الگ وہ جو میرے ساتھ جو گئے تھے, انہوں نے کہا کفیل تم بیکار کھڑے ہو, یہاں فائدہ کچھ نہیں ہے, یہ ناممکن ہے تم کو جانے. وہ خواتین کے جو بدھ والا دن تھا وہ, آپ یقین, اس دن بھی مجھے آخری دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا دیدار کرایا, اور وہاں میں اچھی طریقے سے ان سے رخصت ہوا, اور رخصت ہو کر کے میں وہاں سے نکلا ہوں. تو یہ چیزیں فیکٹ ہے. ایک بات تھوڑا شیئر کروں گا میں آپ کے ساتھ. میری ماموں جان اور میری ممانی بھی گئے تھے, تو وہ تھوڑا معذور تھی ممانی, تو وہ ویل چیئر پہ تھیں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں دیدار کرنا چاہتی ہوں لیکن نہیں کر پا رہے ہیں. تو میرے ماموں نے کہا کہ گیٹ بند ہے, اب تم یہیں سے کر لو, کوئی سی بات نہیں. اب یہ کہا ہی تھا کہ کوئی وردی میں باوردی ایک آدمی آیا, اور آ کر کے اس نے اس کو کہا گیٹ والے کو کھول دو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انہوں نے کھولا ہے, اور پلٹ کے اس کو جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, تو وہاں کوئی نہیں تھا. ماشاءاللہ. تو ایسے واقعات وہاں پر ہوتے ہیں, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے امت سے جو ہے اسی طرح بہت پیار کرتے ہیں, بہت فکر مند ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا, ابھی ریسنٹلی ناظرین آپ کو علم ہوگا کہ جو کرونا کی وبا پھیلی تھی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ امتیوں پہ کیا رہی تھی. تو ایک سے زائد لوگوں کے خوابوں میں آئے, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات فرمائی کہ یہ وظیفہ امت سے کو پڑے گا. لیکن ہم سنتے ہیں, عمل کرنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہے نا, ہم عمل کرنے کی تیار ہی نہیں ہے. جی بالکل. کفیل میں کیسے اپنے کو سدھاریں, دوبارہ جاؤں در پہ؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ سدھارنے کے لیے ہم نے کوشش نہیں چھوڑنا, اور ہدایت تو سر وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. اور آپ کو اس کے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک حجرے میں صرف اس لیے بند ہوئے کہ ہماری امت کا کیا بنے گا. آپ یہ بتائیے کہ ان کی امت ان کے لیے کیا کر رہی ہے. ہمیں یہ فکر ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کے لیے کیا کرنا ہے.
جیسے صبح اٹھ کر کے ہم کام کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، ایک لمحے کے لیے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے ان کے لیے کیا کرنا ہے جنہوں نے اپنی امت کے لیے، کہ جب تک کہ اس وقت تک نہیں، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جب تک کہ ہمارا ایک ایک امتی نہیں بخشا جائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہوں نے کہا کہ جی تمہارا ایک ایک امتی. وہ جو آپ نے بات کی مجھے یاد ہے اس کنٹیکسٹ میں، ایک ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتاؤں کہ میں نے پڑھا تھا کہ جب وہ یہ جو آپ نے بتایا نا غمناک ہوئے تھے وہ مناظر دیکھنے کے بعد، تو آپ علیحدگی میں ہو گئے تھے اور کسی کو جواب نہیں دے رہے تھے. پھر وہ آیت نازل ولا سوف یعطی کا رب کا فتر دعا ہے ہمارے محبوب، ہم آپ کو اتنا دیں گے ہم تو راضی ہو جائیں گے. کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ میں تو اس وقت راضی نہیں ہوگا تو میرا جب تک میرا ایک ایک امتی نہ بخشا جائے. بے شک، بالکل. لیکن آج دیکھیں بحیثیت انسان کے، میں اس دنیا میں ہوں ابھی تک الحمدللہ، آپ ہیں، لیکن ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ انہیں کچھ نہیں چاہیے، ان کو صرف چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئیں اس پہ ہم عمل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. تفیض صاحب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت سنہری یادیں تازہ کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو تازگی عطا فرمائے. ناظرین کرام، اس گفتگو کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. اپنے میزبان آشکار داور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.